بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی 67 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ آج ہم سورہ انفال کا 9واں رکوع ختم کر رہے ہیں، 10واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالی جل مجدہ نے غزوہ بدر میں اہل ایمان کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور باوجود قلیل سپاہیوں کے، باوجود سامان کے کم ہونے کے اور دیگر ظاہری حالات حرب و ضرب کے کم ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت اور قوت ارادی کی بدولت اہل ایمان کا پلہ بھاری رکھا۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی تھی اور کفار بھاگ رہے تھے، تو ایسے میں چند لوگ جو ابھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے، انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے، تو اب یہ بھاگنا شروع ہو گئے، ان کو پکڑنا چاہیے۔ تو کچھ نے بھاگتوں ہوں کو پکڑ لیا کہ اب یہ جنگ تو کر نہیں رہے، بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، اب پیچھے سے وار کر کے ان کو مارنا یہ مناسب نہیں لگتا، ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ پکڑ لیا، اور وہ جو مال و اسباب چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، بعض نے وہ مال غنیمت جو ہے اس کو اکٹھا کر لیا، اور اس طرح 70 قیدی ان کے گرفتار ہوئے، جن سے بعد میں فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ جناب ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور جو جس کے رشتہ دار ہیں وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی خود گردنیں اڑائیں، مجھے حکم دیں، میرے جو ان میں ہے میں اڑاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ہوا، انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ یہ دوبارہ ایمان کی توفیق ان کو مل جائے، دوبارہ اگر ان کو کہا جائے، تبلیغ کی جائے، ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اور یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی قبیلوں میں سے ہیں، تو ان سے جرمانہ لے لیا جائے، فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو فدیہ لے لیا گیا، اور پھر جن کے پاس پیسے نہیں تھے، بچوں کو پڑھانے کی ان کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیدی نہیں ہونے چاہیے، یعنی انہوں نے اسلام کے خلاف اتنی سازشیں کی ہیں، اس قدر دشمنی انہوں نے مول لیے رکھی، اور یوں اسلام کو تباہ کرنے کی سازشیں کرتے رہے، تو یہ گرفتار نہیں ہونے چاہیے تھے، ان سب کی گردنیں ہی اڑائی جانی چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، اس لیے اب تو معافی ہو۔ یہ گویا کہ ان جو نئے ایمان لانے والے مسلمان جنہوں نے مال غنیمت کی طرف توجہ کی، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اب بھاگ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ کر، تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ان کے لیے سبق۔ ویسے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر آیہ مبارکہ نازل فرمائی تھی کہ جب بھی ایسی صورتحال ہو جائے تو مسلمانوں کو مختلف آپشن دی گئی، یا ان کی گردنیں اڑا دیں اور پھر گرفتار کر لیں، جو گرفتار ہوں چاہے تو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیں، چاہے تو فدیہ لیں۔ لیکن بعد میں پھر یہ سخت حکم نازل ہوا، ما کان لنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، ان یکون لہ اسری، کہ ان کے پاس قیدی ہوتے، حتی یسخن فی الارض، حتیٰ کہ زمین میں وہ غلبہ حاصل کر لے۔ یعنی مراد یہ تھی کہ یہ کافر جو ہیں ان سب کو تہ تیگ کر دیا جائے، اور تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو، اور پھر دوبارہ یہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ ہوں، اور یہ نوبت ہی نہ آئے کہ دوبارہ اسلام کے خلاف کھڑے ہوں۔
تریدون عرض الدنیا، اور اے ایمان والو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے ناراض ہوئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ سامان اکٹھا کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو مال غنیمت جمع کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے آواز بھی لگائی اور سخت ناراض ہوئے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری کیا ڈیوٹی لگی ہوئی، تم نے کیا کام کرنا شروع کر دیا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اور اللہ کی طرف سے اگر یہ لکھی ہوئی بات نہ ہوتی، سابقہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں جو تم نے لیا اس کے بدلے میں تمہیں عذاب عظیم پہنچتا۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، پس تم کھاؤ اس میں سے جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، حلال اور طیب ہے مال غنیمت، وہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے ایک تو ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی یہ تھی، لیکن حالات ایسے نہ ہوئے۔ کافر کئی بچ کے نکل گئے، اور بڑے بڑے کافر بچ کے نکل گئے، پھر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اجتماعی طور پر حملہ کیا، غزوہ احد، پھر اس کے بعد غزوہ خندق کے اندر سارے مل کے آ گئے، سارے عرب کے لشکر اکٹھے کر کے لے آئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہا ہے اہل ایمان کو کہ یہ پہلے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، اب اس کے مطابق ہو گیا، اور پھر مال غنیمت استعمال کرنے کی بھی اجازت ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال غنیمت تم نے اکٹھا کیا ہے، جو لے لیا ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، یعنی حرام نہیں، جائز ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، حلالا طیبا، حلال ہے، پاک ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس طرح کی جو آیات مبارکہ ہوتی ہیں یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ وہ ابتدائی دور کی ہیں جب اہل ایمان کی تربیت ابھی چل رہی تھی، اور غزوہ احد کے موقع پر بھی آپ اگر ان آیات مبارکہ کو دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر، اور آگے بھی آئیں گی سورہ توبہ کے اندر آگے بھی آئیں گی، کہ اہل ایمان سے اگر کوئی خطا یا صحابہ کرام سے کوئی اس طرح کی کوئی معمولی سی چیز ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ ہمیں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم تاریخ کو پڑھ کر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خود فرمایا جو مال غنیمت لیا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مطلب اگر اس حوالے سے اور زیادہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا یہ جو مال تم نے لیا یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس کو ضائع کر دیا جائے، نہیں، لیکن فرمایا نہیں، حلال طیبہ، حلال ہے، تم اس کو استعمال کرو۔ اور دوسرا فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے، بخشنے والا، رحم فرما، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اگر بعض صحابہ کرام سے اس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے، درگزر فرما دیا ہے۔ تو جب اللہ نے درگزر فرما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت فرما رہا ہے اور اپنے غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے، تو کسی کو بھی صحابہ کرام سے متعلق کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آگے قرآن کی آیات مبارکہ میں فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اس لیے کسی کو بھی صحابہ کرام کی شان میں کسی طرح کے جملے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ چاہے عتاب فرمائے، وہ چاہے جو مرضی فرمائے، لیکن ہم جیسے لوگ آج کے اس دور میں اٹھتے ہیں اور قرآن کی اس طرح کی آیات مبارکہ کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں اور رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ صحابہ وہ برگزیدہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر راضی رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے یہ راضی ہوئے اور ہمیشہ ان کی تعریف و توصیف فرماتے رہے، اور ان کے بارے میں فرماتے رہے کہ میرے صحابی اگر تھوڑے سے جو بھی خرچ کر دیں تو تم بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو وہ آدھے مد تھوڑے سے جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ نے ان کو ایمان کی وہ کیفیت عطا فرمائی اور ایمان کا وہ رتبہ ان کو عطا فرمایا کہ وہ تھوڑے سے جو خرچ کریں اور بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں تب بھی وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ان کے ایمان کی کیفیت ایسی تھی اور عشق رسول کی کیفیت ایسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی کیفیت ایسی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب